أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ 28 رجب آج امام حسین کا مدینے سے سفر۔ یہ سفر ایسا تھا جس میں امام کو ظاہر ہے امام کے منصب پر تھے، آپ کو پتہ تھا، لیکن جو ایک جملہ تاریخ کے لیے ہمیشہ گواہی بن گیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ سب کے لیے مولا ایک لائے عمل دے گئے کہ جہاں پہ بھی یزیدیت ہو وہاں پر حسینیت ان کی نقش قدم پر ان کی بیعت نہیں کر سکتی۔ یزید کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے امام حسین سے کوئی اور مطالبہ کیا تو ظاہر مولا خوریزی سے ہمارے سارے ائمہ نے صلح کو ترجیح دی۔ اس سے پہلے رسول خدا نے بھی صلح کی، امام حسن نے بھی صلح کی، مولا علی مشکل کشا نے 25 سال خاموشی اختیار کی، لیکن خاموشی سے آپ رہے، لیکن بیعت ان میں سے کسی نے نہیں کی۔ اس نے مطالبہ ہی اسی لیے کیا کہ امام سے بیعت پہ، کہ بیعت ظاہر امام کریں گے نہیں، اور جب نہیں کریں گے تو پھر ہم جیسا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ امام نے اسی لیے خود اپنے بیانات میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں کسی پہاڑ کے سوراخ میں بھی پناہ لے لوں تو یہ مجھے نکال کر قتل کر دیں گے، انہیں میری زندگی گوارا نہیں ہے اور یہ میرے وجود کو خطرہ تصور کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ بیعت سے جان بچی تو کیا بیعت امام حسین کے لیے ممکن تھی؟ جو حالات تھے، امام اس وقت پوری امت مسلمہ کو رہنما تھے، اگر وہ یزید کی کسی بھی چیز پہ ایگری ہو جاتے تو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سوال اٹھ کھڑا ہوتا، کیونکہ یزید نے اس طرح کے قوانین بنا رہے تھے کہ امام حسین کی نسبی خصوصیات انہیں بیعت کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کے احکام اور قوانین کا مذاق تھا، اس کی روشنی میں یہ بیعت کیسے ہو سکتی تھی؟ جو حرام محمد کو حلال اور حلال محمد کو حرام بنا دے، قانون الہی کا مذاق اڑائے، سر دربار شراب پیے، سوتیلی ماں بہن سے زنا کو جائز قرار دے اور دربار عام میں اعلان کرے کہ دین اور آئین فقط بنی ہاشم کا کھیل ہے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نازل ہوئی۔ اس صورتحال میں امام کے لیے یہی قدم اٹھانا تھا۔ قرآن میں ہے کہ جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور ہر کار خیر محفوظ ہے اللہ کے ہاتھ۔ وہ شہید ہیں جو اہل صلح تھا، اہل فلاح تھا، اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اگر کوئی دین کی حفاظت کرے وہ مقام اوج پر ہے، وہ شہید سے بھی بالا تر ہے۔ امام حسین نے دین کی حفاظت کی اور سید الشہداء بنے۔ آپ 28 رجب کو گھر سے نکلے دین کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ترین قرار پائی کیونکہ آپ نے بھی دین کی حفاظت کی تھی۔ جب رسول خدا نے آپ کو اپنے بستر پہ سلایا تھا، امام مدینے سے نکلے اور ایک سخت راہ کو اپنایا۔ آپ کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اہل و عیال تھے، لیکن آپ نے کسی بھی صورت میں ایک فاسق و فاجر کی بیعت کو منظور نہیں کیا۔
ہم بھی امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے 28 رجب کو یہ تہیہ کریں کہ امام جو بھی غلط صفات ہیں اس کے خلاف ہم بھی قیام کریں گے اور اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کبھی بھی کسی ظالم کے آگے اپنے آپ کو سرنگو نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔